5 اگست 2019 کو اس 370 کو ختم کر کے تمام اختیارات انڈین پارلیمنٹ کے پاس گئے. تو ایک ظلم ہوا. یونائٹڈ نیشن کے قرارداد کے مطابق کس طرح ہم اس کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ کشمیریوں کو اپنے حقوق کا جو حق ہے ان کو دیا جائے. کشمیر کے حوالے سے، جموں کشمیر کے حوالے سے جو قرارداد پیش ہوئی ہے، اس کی اپنے ایک تاریخی حیثیت تھی، ایک سیاسی اور خود مختاری. 370 اور جو آرٹیکل 35A ہے، یہ میں تھوڑا اس طرح جوڑتا ہوں اس مسئلے کو کہ 370 آرٹیکل جو تھا یہ 1949 میں نافذ ہوا ہے. ان کے ایک عبوری اور خصوصی حیثیت تھا انڈین پارلیمنٹ میں. اس میں یہ تھا کہ جموں کشمیر کو ایک علیحدہ ریاست کے طور پر تسلیم کیا جائے گا. اس کا اپنا ایجنڈا ہوگا. اس کی اسمبلی جو ہے وہ اپنے اختیار کے مطابق اپنا آئین بنائے گا. اپنا سارا جو اس کے معاملات ہے وہ ان کے پاس ہوگا. اور وفاق کے پاس جو تھا 3 چیزیں رہ گئی تھی: دفاع، مواصلات اور امور خارجہ. یہ انڈین پارلیمنٹ کو دیا گیا کہ اس 3 سیکٹر میں آپ با اختیار ہو. باقی ان کی اپنی حیثیت تھی. پھر اس کے بعد جو ہے 1954 میں 35A، یہ 370 کے ساتھ اس آرٹیکل کے ساتھ ان کو جوڑا گیا، ان کو لایا گیا. اور اس میں 3 چیزیں انہوں نے ان میں ڈالے. جو وہاں کے لوگ ہیں وہ جائیداد پہ ان کا اختیار ہوگا. اسکالرشپ وہاں کے لوگوں کو دیا جائے گا. نوکریاں وہاں کے لوگوں کو دیا جائے گا. باہر کوئی نہیں جائے گا. اور وہاں پہ خواتین جن کی شادیاں ہوں گی باہر، وہ یہاں جموں کشمیر میں اس حق سے محروم ہوگا. یہ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جناب اسپیکر صاحب، ایک قسم کی ایک خود مختاری ہوتی ہے ریاست کی. اور وہ خود مختاری اگر آپ دیکھیں، ان کی ہم مخالفت کرتے ہیں. ہم بالکل اس قرارداد کی حمایت کرتے ہیں اس بنیاد پہ کہ وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے. اب اس چیز کو اگر آپ دیکھا جائے، بلوچستان میں ایک آئینی ترمیم لائی گئی، 18ویں آئینی ترمیم، جس کو ہم صوبائی خود مختاری کہتے ہیں. اس میں بھی ہم نے پہلے یہ مطالبہ کیا تھا کہ 3 محکمے جو ہے، مواصلات، خارجہ اور دفاع جو ہے، یہ مرکز کے پاس ہونا چاہیے. اور صوبوں کو جو ہے مکمل صوبائی خود مختاری دینی چاہیے. اسی بنیاد پہ کشمیر میں وہی ہو رہا ہے جو انہوں نے پھر 5 اگست 2019 کو اس 370 کو ختم کر کے تمام اختیارات انڈین پارلیمنٹ کے پاس گئے. تو ایک ظلم ہوا ہے. اس ظلم کو ہم مذمت کرتے ہیں. کہیں بھی عوامی نیشنل پارٹی، چاہے وہ محکوم اقوام کی ہو، چاہے وہ مظلوموں کی ہو، چاہے جس کے پاس حقوق کا حق بنتا ہے ان کو حقوق نہیں ملتا ہے، اور جو اقلیت میں ہوتے ہیں اس اقلیت کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے. ہم نے ہمیشہ اس کی مخالفت کی. تو کشمیر میں جو بھی ظلم ہو رہا ہے، جو بھی ناجائز گورنمنٹ انڈیا کر رہی ہے، ہم نے ہمیشہ مخالفت کی. چاہے آپ ان کو لمبا کر دیں، فلسطین تک جائیں، چاہے آپ عراق تک جائیں، آپ ایران تک جائیں، ہم نے ہمیشہ ان مظلوم اقوام کی حمایت بھی کی اور ان کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ بھی کیا ہے. اسی طرح کشمیر میں یہی ہو رہا ہے. اور ابھی بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس یونائٹڈ نیشن کے قرارداد کے مطابق کس طرح ہم اس کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ کشمیریوں کو اپنے حقوق کا جو حق ہے ان کو دیا جائے. تو میں یہ بھی عرض کرتا ہوں کہ ہم اس حمایت کرتے ہیں، لیکن آخر میں میں اتنا کہتا ہوں جناب اسپیکر صاحب کہ میں بڑی پارٹیاں جو وجود رکھتی ہے مرکز میں، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ پارٹی، نون لیگ پارٹی، ان سے میں یہ درخواست کروں گا کہ ہم یہ سننے میں آ رہا ہے کہ پھر 18ویں ترمیم کو جو ہے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، صوبائی خود مختاری پہ جو ہے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. تو کیا پھر ہم کیا جواب دیں گے
کہ بلوچستان ایک اقلیت میں رہنے والی صوبہ ہے، یہاں کے سائل وسائل پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو میرا مطالبہ یہی ہوگا کہ کم از کم ہم اپنے پاکستان میں رہتے ہوئے ان چیزوں کو محدود نہ کریں، کیونکہ آج کل جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، آج کل جو تخریب کاری کے واقعات ہو رہے ہیں، یہ ان سے جڑی جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے روزگار دیا جائے، یہاں کے ساحل وسائل کے اختیار جو ہے وہاں کے حقوق اور ان کے عوام کو دیا جائے، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں، لیکن پہلے صوبے کو بھی دیکھا جائے، چاہے جتنے بھی 4 صوبے یہاں پہ وجود رکھتی ہے پاکستان میں، پنجاب ہے، سندھ ہے، پختونخوا ہے اور بلوچستان ہے، ہم سب کے حقوق کے تحفظ کا تعین کرنے کی حمایت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ 18ویں ترمیم اور صوبائی خود مختاری کو اپنی جگہ پہ رہنے دیا جائے، اور اس کے ساتھ میں اس قرارداد کی حمایت کرتا ہوں۔ شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔ رائلہ حمید دورانی صاحب چونکہ یہاں نہیں ہیں